اے اہل قلم سر نہا جذبے دروں کے، تسکین دل و جاہ سخن تیرا جہاں میں۔ اجازت لیتے ہوئے میں آج کی اس نشست کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، اور روایت کے مطابق سب سے پہلے اس نشست کا آغاز جو حمد پاک باری تعالیٰ سے ہوتا ہے، میں اس کے لیے دعوت سخن دے رہا ہوں برادر محترم ڈاکٹر توقیر عالم توقیر کو کہ وہ آئیں اور حمدیہ کلام سے آج کی اس محفل کا آغاز فرمائیں حمد باری تعالیٰ سے۔ صدر محترم کی اجازت سے حمد کا مطلب ہے قدرت اس کی بے پایا، کہاں ہم سے ثنا ہوگی۔ ہے قدرت اس کی بے پایا، کہاں ہم سے ثنا ہوگی۔ بس اس کا نام کافی ہے، جہاں پڑھ دوں ضیا ہوگی۔ بس اس کا نام کافی ہے، جہاں پڑھ دوں ضیا ہوگی۔ شعر دیکھیں کہ جو نازک پنکھڑی پتھر کا دل چیرے تعجب کیا۔ جو نازک پنکھڑی پتھر کا دل چیرے تعجب کیا۔ چمک ذروں کی کہتی ہے وہ ہستی ماورا ہوگی۔ چمک ذروں کی کہتی ہے وہ ہستی ماورا ہوگی۔ اور یہ شعر کے شجر پتے ثمر پابند ہیں سب، شجر پتے ثمر پابند ہیں اس کی ثنا کے سب۔ شجر پتے ثمر پابند ہیں اس کی ثنا کے سب۔ اڑاتی خاک راہوں میں کہیں باد صبا ہوگی۔ اڑاتی خاک راہوں میں کہیں باد صبا ہوگی۔ اسی کے حکم سے الفاظ ہم سے بات کرتے ہیں۔ اسی کے حکم سے الفاظ ہم سے بات کرتے ہیں۔ اسی کے امر سے آواز ساز دل فنا ہوگی۔ اسی کے امر سے آواز ساز دل فنا ہوگی۔ کہیں صحرا کہیں دریا کہیں دشت و جبل دیکھیں۔ کہیں صحرا کہیں دریا کہیں دشت و جبل دیکھیں۔ وہی خلاق ہے بے شک ہر ایک صورت جدا ہوگی۔ وہی خلاق ہے بے شک ہر ایک صورت جدا ہوگی۔ اسی کا حکم چلتا ہے ہواؤں پر فضاؤں پر۔ اسی کا حکم چلتا ہے ہواؤں پر فضاؤں پر۔ اشارے پر اسی کے ابر برسے گا گھٹا ہوگی۔ اشارے پر اسی کے ابر برسے گا گھٹا ہوگی۔ وہ ساعت کیا حسین ہوگی کہ جس دم عرش آئے گا۔ وہ ساعت کیا حسین ہوگی کہ جس دم عرش آئے گا۔ میری آنکھوں کو رسوائی نہ ارما کو حیا ہوگی۔ میری آنکھوں کو رسوائی نہ ارما کو حیا ہوگی۔ اور جی شکریہ۔ اور مقطع دیکھیں کہ یہ اس کا ہے کرم توقیر، لب پر حمد ہے ورنہ۔ یہ اس کا ہے کرم توقیر، لب پر حمد ہے ورنہ۔ نہ حرف دل ادا ہوگا نہیں صوت و صدا ہوگی۔ نہ حرف دل ادا ہوگا نہیں صوت و صدا ہوگی۔ حضرات، حمد باری تعالیٰ کے بعد روایت رہی ہے ہماری بزم کی کہ حمد اور اس کے بعد پھر نعت پاک ہم پڑھتے ہیں اور سناتے ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آج کیوں نہ میں ہی نعت پڑھ دوں۔ مطلع حاضر کر رہا ہوں، شکیل بھائی دیکھیے۔ میرے آئینے دل میں رہے مسکن تیرا۔ میرے آئینے دل میں رہے مسکن تیرا۔ میرے ہاتھوں سے نہ چھوٹے کبھی دامن تیرا۔ میرے ہاتھوں سے نہ چھوٹے کبھی دامن تیرا۔ مصحف حسین ازل چہرے
روشن تیرا مصحف حسین ازل چہرے روشن تیرا ناجش گلشن فردوس ہے مدفن تیرا ناجش گلشن فردوس ہے مدفن تیرا اور مجھ کو رب کی ہے قسم صاحب اخلاق عظیم مجھ کو رب کی ہے قسم صاحب اخلاق عظیم کلمہ پڑھتا ہے تیرے خلق کا دشمن تیرا کلمہ پڑھتا ہے تیرے خلق کا دشمن تیرا اور رات آتی ہے دبے پاؤں گزر جاتی ہے رات آتی ہے دبے پاؤں گزر جاتی ہے کاش ہو جاتا کبھی خواب میں درشن تیرا کاش ہو جاتا کبھی خواب میں درشن تیرا اب بیٹھ ایک شعر اور دیکھیے اشعار بہت ہیں لیکن میں سور کر رہا ہوں کہ بیٹھنے سونے کو بس ایک چٹائی تیری بیٹھنے سونے کو بس ایک چٹائی تیری اور کھانے کے لیے مٹی کا برتن تیرا اور کھانے کے لیے مٹی کا برتن تیرا اور ابر افلاک کی آنکھوں میں چمک دوڑ گئی ابر افلاک کی آنکھوں میں چمک دوڑ گئی اے شاہ کشت تمنا پہ ہے ساون تیرا اے شاہ کشت تمنا پہ ہے ساون تیرا اور مقطع حاضر کر رہا ہوں کہ جاگ جائے میری قسمت تیری بخشش کی قسم جاگ جائے میری قسمت تیری بخشش کی قسم کاظم خستہ کو مل جائے جو اترن تیرا کاظم خستہ کو مل جائے جو اترن تیرا میرے آئی نئے دل میں رہے مسکن تیرا میرے ہاتھوں سے نہ چھوٹے کبھی دامن تیرا میرے ہاتھوں سے نہ حضرات نعت پاک کے بعد غزل کی طرف چلتے ہیں اور اپنی بس میں ایک بزرگ شاعر اچھا کہنے والا شاعر غلام ربانی عدیل سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سامعین کو محسوس فرمائیں غلام ربانی عدیل ایک دن کا نہیں یہ تو ہر روز کا رونا ہے ایک دن کا نہیں یہ تو ہر روز کا رونا ہے کب تک سہیں اس کو ہم ہو جائے جو ہونا ہے کب تک سہیں اس کو ہم ہو جائے جو ہونا ہے
رزم حق و باطل میں انجام کی کیا پرواہ، رزم حق و باطل میں انجام کی کیا پرواہ، مل جائے تو لے لینا، کھو جائے جو کھونا ہے، مل جائے تو لے لینا۔ اور اس شعر پر توجہ چاہتا ہوں کہ تفریق کے پودوں کو کیوں دیتے ہو پھر پانی، تفریق کے پودوں کو کیوں دیتے ہو پھر پانی، یکجہتی کے بیجوں کو بو اگر بونا ہے، یکجہتی کے بیجوں کو، ملک اپنا رہے باقی، اس بات کو سوچو تم، ملک اپنا رہے باقی، اس بات کو سوچو تم، ہم تم ہیں سبھی مٹی، بس ایک یہی سونا ہے، ہم تم ہیں سبھی مٹی، بس ایک یہی سونا ہے۔ اور ابھی کے جو حالات اس میں اس کے تناظر میں کچھ ان کی تمنا ہے، کچھ میری ضرورت ہے، کچھ ان کی تمنا ہے، کچھ میری ضرورت ہے، دریا میں تلا تم ہے اور پار بھی ہونا ہے، دریا میں تلا تم ہے اور پار بھی ہونا ہے۔ اب میں بلا تاخیر و تمہید برادر محترم شکیل سسرانی سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سامعین کو محسوس کریں۔ شکیل سسرانی۔ عرض کیا ہے کہ یہ نہیں کہتا کہ غالب رنگ کی، یہ نہیں کہتا کہ غالب رنگ کی شاعری کیجیے مگر کچھ ڈھنگ کی۔ حضرات یہ مطلب میری نظر ہے، اپنی نظر ہے، یہ نہیں کہتا کہ غالب رنگ کی شاعری کیجیے مگر کچھ ڈھنگ کی، کیا زمانہ آ گیا ہے دیکھیے، کیا زمانہ آ گیا ہے دیکھیے، ہر طرف دہشت مچی ہے جنگ کی، ہر طرف دہشت مچی ہے جنگ کی، کیا زمانہ آ گیا ہے دیکھیے، ہر طرف دہشت مچی ہے جنگ کی، یہ نہیں کہتا کہ غالب رنگ کی شاعری کیجیے مگر کچھ ڈھنگ کی۔ اور عرض کیا ہے کہ جانتا ہوں آپ کو اچھی طرح، جانتا ہوں آپ کو اچھی طرح، آپ کو عادت ہے عذر لنگ کی، آپ کو عادت ہے عذر لنگ کی، جانتا ہوں آپ کو اچھی طرح، آپ کو عادت ہے عذر لنگ کی، جانتا ہوں آپ کو اچھی طرح، آپ کو عادت ہے عذر لنگ کی، کون سمجھائے جناب شیخ کو، کون سمجھائے جناب شیخ کو، اب کہاں حاجت رباب و چنگ کی، اب کہاں حاجت رباب و چنگ کی، کون سمجھائے جناب شیخ کو، اب کہاں حاجت رباب و چنگ کی، آپ کیوں غصے میں اتنے آ گئے، آپ کیوں غصے میں اتنے آ گئے، آپ کیوں غصے میں اتنے آ گئے، ہو رہی ہے بات دستے تنگ کی، ہو رہی ہے بات دستے تنگ کی، آپ کیوں غصے میں اتنے آ گئے، ہو رہی ہے بات دستے تنگ کی، ہو رہی ہے بات دستے تنگ کی، کس قدر آنکھیں، اور عرض کیا ہے کہ ہو رہی ہے بات دستے تنگ کی، مقطع 2 ہے کہ کس قدر آنکھیں چراؤ گے شکیل، کس قدر آنکھیں چراؤ گے شکیل، عام ہے ہر سو نمائش انگ کی، عام ہے ہر سو نمائش انگ کی، کس قدر آنکھیں چراؤ گے شکیل، عام ہے ہر سو نمائش انگ کی۔ اور ایک مقطع اور ہے کہ کوئی تو ہوگا سبب اس کا شکیل، کوئی تو ہوگا سبب اس کا شکیل، کیوں سبھا اس نے اچانک بھنگ کی، کیوں سبھا اس نے اچانک بھنگ کی، کوئی تو ہوگا سبب اس کا شکیل، کیوں سبھا اس نے اچانک بھنگ کی،
یہ نہیں کہتا کہ غالب رنگ کی شاعری کیجیے مگر کچھ ڈھنگ کی، کیا زمانہ آ گیا ہے دیکھیے، ہر طرف دہشت مچی ہے جنگ کی، ہر طرف دہشت مچی ہے جنگ۔ بہت بہت شکریہ۔ آج ہماری بزم میں، ہماری محفل میں بہترین فکشن، بہترین مضامین نگار، اچھا قلم کار، ایک اچھا شاعر دربھنگہ سے تشریف لائے برادر محترم مبین صدیقی صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ وہ میرے بدلے کبھی جاگتا سو جاتا ہے، وہ میرے بدلے کبھی جاگتا سو جاتا ہے، کہ ملتے ملتے کسی وقت بھی ہو جاتا ہے۔ وہ میرے بدلے کبھی جاگتا سو جاتا ہے، کہ ملتے ملتے کسی وقت بھی کھو جاتا ہے۔ اب وہ جو کہتا ہے کہ دے مجھ کو تو دے دیتا ہوں، وہ جو کہتا ہے کہ دے مجھ کو تو دے دیتا ہوں، میں جو کہتا ہوں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، میں جو کہتا ہوں۔ شکریہ۔ وہ جو کہتا ہے کہ دے مجھ کو تو دے دیتا ہوں، میں جو کہتا ہوں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ شکریہ شکریہ۔ اب غزل کے 2-3 شعر۔ طبیعت جو ہے وہ میری بھی اور آپ کی بھی شاد ہو جائے، اللہ کرے۔ ہمارے فیصلے بدلے نہیں ہیں، شکیل صاحب، ہمارے فیصلے بدلے نہیں ہیں، تمہارے فیصلوں جیسے نہیں ہیں۔ ہمارے فیصلے بدلے نہیں ہیں، تمہارے فیصلوں جیسے نہیں ہیں۔ اکیلوں میں بھی ہم یکتا اکیلے، شمیم بھائی، اکیلوں میں بھی ہم یکتا اکیلے، کسی تنہا سے بھی ملتے نہیں ہیں، کسی تنہا سے بھی ملتے نہیں ہیں۔ تمہارے ہوں گے دیوانے ہزاروں، تمہارے ہوں گے دیوانے ہزاروں، ہمارے جیسے دیوانے نہیں ہیں۔ تمہارے ہوں گے دیوانے ہزاروں، ہمارے جیسے دیوانے نہیں ہیں۔ خود اپنے آپ میں ایک انجمن ہے، معاف کیجیے گا تعلی کا شعر ہے لیکن شاعری میں تو یہی ہے۔ خود اپنے آپ میں ایک انجمن ہے، خود اپنے آپ میں ایک انجمن ہے، کسی شمع کے پروانے نہیں ہیں، کسی شمع کے پروانے نہیں ہیں۔ خود اپنے آپ میں ایک انجمن ہے، کسی شمع کے پروانے نہیں ہیں۔ جسے مٹنا ہو ہم کو آزما لے، جسے مٹنا ہو ہم کو آزما لے، مٹانے سے بھی ہم مٹتے نہیں ہیں، مٹانے سے بھی ہم مٹتے نہیں ہیں۔ یہ حالیہ ہے، یہ حالیہ ہے، آیا ہے فلک سے۔ اصل میں یہ شعر رہ جاتا تو ہم نے کہا چلیے ہم کو بھی موقع دے دیجیے، حالیہ کی محفل تھی۔ یہ حالیہ ہے، آیا ہے فلک سے، کہ اس کی مثل شہ پارے نہیں ہیں۔ معاف کیجیے گا، معافی چاہتا ہوں کہ اس کی مثل شہ پارے نہیں ہیں۔ ہمارا نام صدیقی مبیں ہے۔ آخری شعر، ہمارا نام صدیقی مبیں ہے، کسی دجال سے ڈرتے نہیں ہیں، کسی دجال سے ڈرتے نہیں ہیں۔ ہمارے فیصلے بدلے نہیں ہیں، تمہارے فیصلوں جیسے۔ شکریہ شکریہ۔ میں بہت ہی معتبر شاعر، فن جاننے والا شاعر، سنبھل کر کہنے والا شاعر، یقیناً اساتذہ کو برتنے والا شاعر، روایتی شاعری کے ساتھ ساتھ زبان و بیان کے اعتبار سے سب سے الگ تھلگ کہنے والا شاعر
پیکر رضوی سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سامعین کو محسوس کریں۔ محترم جناب پیکر رضوی۔ سامعین مطلع حاضر ہے، سماعت فرمائیں۔ دعائیں کر کہ بخوبی میری تیری گزرے، دعائیں کر کے بخوبی میری تیری گزرے، یہ ارتباط محبت یہ دوستی گزرے، یہ ارتباط محبت یہ دوستی گزرے، اور ہر ایک اندھیرے سے مانند روشنی گزرے، ہر ایک اندھیرے سے مانند روشنی گزرے، نقیب امن بنے ہم گلی گلی گزرے، نقیب امن بنے ہم گلی گلی گزرے، اور جو شہر غم کے نگہباں ہیں بے خبر نہ رہیں، جو شہر غم کے نگہباں ہیں بے خبر نہ رہے، ادھر سے ہو کہ خدا جانے کب خوشی گزرے، ادھر سے ہو کہ خدا جانے کب خوشی گزرے، اور حجاب میں بھی انہیں اس نظر نے دیکھ لیا۔ تصوف کا شعر ہے، ملاحظہ فرمائیے کہ حجاب میں بھی انہیں اس نظر نے دیکھ لیا کہ جیسے شیشے سے چھن چھن کے روشنی گزرے، کہ جیسے شیشے سے چھن چھن کے روشنی گزرے، حجاب میں بھی انہیں اس نظر نے دیکھ لیا کہ جیسے شیشے سے چھن چھن کے روشنی گزرے، چمن کی راہ گزر پر ہے سب کو حق حاصل، چمن کی راہ گزر پر ہے سب کو حق حاصل، بہار گزرے خزاؤں کی پالکی گزرے، بہار گزرے خزاؤں کی پالکی گزرے، اور وفا کا میں نے دیا ہے سبق ستمگر کو، وفا کا میں نے دیا ہے سبق ستمگر کو، کہیں نہ بار سماعت یہ بات بھی گزرے، کہیں نہ بار سماعت یہ بات بھی گزرے، اور کہانی پچھلی صدی کی میں سن کے سوچتا ہوں، کہانی پچھلی صدی کی میں سن کے سوچتا ہوں، کہیں نہ اس سے بھی بدتر نئی صدی گزرے، کہیں نہ اس سے بھی بدتر نئی صدی گزرے، اور تیری سخا پہ ہی آئے گا حرف ساقی، تیری سخا پہ ہی آئے گا حرف ساقی، جو تیری بزم سے ناکام تشنگی گزرے، جو تیری بزم سے ناکام تشنگی گزرے، اور جو مفلسی میں گزرتی ہے کچھ نہیں شکوہ، جو مفلسی میں گزرتی ہے کچھ نہیں شکوہ، خدا کرے کہ یہ عزت سے زندگی گزرے، خدا کرے کہ یہ عزت سے زندگی گزرے، اور جب اپنا غم تھا نہ ان کا نہ اس زمانے کا، شعر ملاحظہ کیجئے، الزبان دیکھیے، جب اپنا غم تھا نہ ان کا نہ اس زمانے کا، بڑے سکون سے وہ دن بھی واقعی گزرے، بڑے سکون سے وہ دن بھی واقعی گزرے، اور میں جاگتا ہوں ستاروں ابھی نہ سو جانا، میں جاگتا ہوں ستاروں ابھی نہ سو جانا، یہ رات گزرے تو دونوں کی ساتھ ہی گزرے، یہ رات گزرے، میں جاگتا ہوں ستاروں ابھی نہ سو جانا، یہ رات گزرے تو دونوں کی ساتھ ہی گزرے، اور مقطع حاضر ہے، سنو کہ یہ بھی ایک کار ثواب ہے رضوی، سنو کہ یہ بھی ایک کار ثواب ہے رضوی، ہٹا کے راہ کا پتھر اگر کوئی گزرے، ہٹا کے راہ کا پتھر اگر کوئی گزرے، دعائیں کر کے بخوبی میری تیری گزرے، یہ ارتباط محبت یہ دوستی گزرے۔ ایک بہت ہی نئے لب و لہجے کا شاعر، اپنے انداز کا، اپنی فکر کا، اپنی
بیان کا، اپنے اظہار کا بالکل چیدہ شاعر. میں بار بار اس کی تعریف کرتا ہوں اور وہ تعریف کے قابل بھی ہے. اپنا اسلوب، اپنا انداز، اپنی فکر کے اعتبار سے وہ آج کے عہد میں پورے ہندوستان میں جانا پہچانا جاتا ہے. میری مراد خالد عبادی سے ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کرام سے ہم سامعین کو محظوظ کریں. محترم جناب خالد عبادی. مطلع عرض کیا ہے، نہ صوفی، نہ شاعر، نہ عاشق، نہ باغی. نہ صوفی، نہ شاعر، نہ عاشق، نہ باغی، مگر کوئی دیکھے میری بد دماغی. مگر کوئی دیکھے میری بد دماغی، اور تیری بزم میں ایک سے ایک بڑھ کے، تیری بزم میں ایک سے ایک بڑھ کے، سیاہ کار، بد ذات، کم ظرف، داغی. تیری بزم میں ایک سے ایک بڑھ کے، تیری بزم میں ایک سے ایک بڑھ کے، سیاہ کار، بد ذات، کم ظرف، داغی. اور اگرچہ کشادہ نہیں میرا سینہ، اگرچہ کشادہ نہیں میرا سینہ، فراغت نے مجھ کو بنایا فراغی. اگرچہ کشادہ نہیں میرا سینہ، فراغت نے مجھ کو بنایا فراغی. اور غلام ربانی عدیل صاحب، مجاور ہوں میں قبر مجنوں کا تب سے. مجاور ہوں میں قبر مجنوں کا تب سے، مجھے پیش کرتے ہیں عاشق چراغی. مجاور ہوں میں قبر مجنوں کا تب سے، مجاور ہوں میں مجاور ہوں میں قبر مجنوں کا تب سے، مجھے پیش کرتے ہیں عاشق چراغی. اور پیکر بھائی یہاں موجود ہیں اور لوگ بھی موجود ہیں. جنہیں پاس پیغام حق کا نہیں ہے، توقیر بھائی، جنہیں پاس مبین بھائی پیغام حق کا نہیں ہے، وہی الہلالی، وہی البلاغی. جنہیں پاس پیغام حق کا نہیں ہے، وہی الہلالی، وہی البلاغی. اور کہاں مجھ کو لے آئے اہل خرد تم، کہاں مجھ کو لے آئے اہل خرد تم، سبھی دشمن حق، سبھی انزیاغی. کہاں مجھ کو لے آئے اہل خرد تم، سبھی دشمن حق، سبھی انزیاغی. اور مقطع میں کہتے ہیں لوگ کہ کیا تعلی ہوتی ہے. خیر ملاحظہ فرمائیے، عبادی تمہیں سب سمجھتے ہیں صادق، عبادی تمہیں سب، عادل بھائی، سمجھتے ہیں صادق، مگر ایک ہو تم ہزاروں میں لاغی. مگر ایک ہو تم ہزاروں میں لاغی. نہ صوفی، نہ شاعر، نہ عاشق، نہ باغی، مگر کوئی دیکھے میری بد دماغی. بہت بہت شکریہ. میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ بزم کے روح رواں
ڈاکٹر توقیر عالم توقیر سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سامعین کو محظوظ کریں. ڈاکٹر توقیر عالم توقیر. مطلب ہے گرد سفر یہ کہتی ہے کوئی سفر میں ہے. گرد سفر یہ کہتی ہے کوئی سفر میں ہے. آئے گا آنے والا ابھی رہ گزر میں ہے. آئے گا آنے والا ابھی رہ گزر میں ہے. گرد سفر یہ کہتی ہے کوئی سفر میں ہے. آئے گا آنے والا ابھی رہ گزر میں ہے. یہ شعر دیکھیں کہ اس بام و در میں کون ہے معلوم ہے ہمیں. اس بام و در میں کون ہے معلوم ہے ہمیں. ہر چند ہے گمان اسے اپنے گھر میں ہے. ہر چند ہے گمان اسے اپنے گھر میں ہے. محراب دل کی شمع جلے گی تمام شب. محراب دل کی شمع جلے گی تمام شب. باقی لہو رگوں میں ابھی ہے جگر میں ہے. باقی لہو رگوں میں ابھی ہے جگر میں ہے. جی جی شکریہ. اور یہ سمجھے شکریہ. اور یہ شعر دیکھیں کہ سودا اسے کہیں کہ کہیں اپنی سادگی. سودا اسے کہیں کہ کہیں اپنی سادگی. اب تک کسی کا عہد وفا اپنے سر میں ہے. اب تک کسی کا عہد وفا اپنے سر میں ہے. اس زندگی کو کوئی فلک سے اتار دے. یہ شعر دیکھیں کہ اس زندگی کو کوئی فلک سے اتار دے. مدت سے ایک شجر کے جو دام اثر میں ہے. مدت سے ایک شجر کے جو دام اثر میں ہے. اور یہ شعر کے کاٹیں گے ارض شان سے بوئیں گے آسماں. کاٹیں گے ارض شان سے بوئیں گے آسماں. اپنی زمین اور آسماں اپنی نظر میں ہے. اپنی زمین اور آسماں اپنی نظر میں ہے. اپنی زمین اور آسماں اپنی نظر میں ہے. کیا رنگ دل ہے آتش شبگیر کیا کہیں. کیا رنگ دل ہے آتش شبگیر کیا کہیں. سرخی میں شام کی نہ وہ صبح شرر میں ہے. سرخی میں شام کی نہ وہ صبح شرر میں ہے. اور یہ شعر کے تھے منتظر نمود سحر رنگ لائے گی. تھے منتظر نمود سحر رنگ لائے گی. سحر رنگ لائے گی. شوخی فقط بھری ہوئی رنگ سحر میں ہے. شوخی فقط بھری ہوئی رنگ سحر میں ہے. اور یہ شعر کے قصے کہانیوں میں الجھنا نہیں مجھے. قصے کہانیوں میں الجھنا نہیں مجھے. ایک داستان صبر میری چشم تر میں ہے. ایک داستان صبر میری چشم تر میں ہے. قصے کہانیوں میں الجھنا نہیں مجھے. ایک داستان صبر میری چشم تر میں ہے. مقطع دیکھیں کہ توقیر مدعائے دل بے خودی نہ پوچھ. توقیر مدعائے دل بے خودی نہ پوچھ. زنجیر پاؤں کی پڑی دستے ہنر میں ہے. زنجیر پاؤں کی پڑی دستے ہنر میں ہے. گرد سفر یہ کہتی ہے کوئی سفر میں ہے. آئے گا آنے والا ابھی رہ گزر میں. آئیے حضرات، بہت ہی بہترین ناظم، بہت ہی اچھے آدمی، اچھے شاعر، خوشگلو شاعر، عظیم آباد کی رونق. میں ادب و احترام کے ساتھ کاظم رضا صاحب کو آواز دیتا ہوں. ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی غزل سے ہم سب کو نوازیں. جناب کاظم رضا صاحب. مطلب دیکھیے عبادی بھائی، گما بھی اس پہ تھا جس پر یقین تھا مجھ کو.
گما بھی اس پہ تھا جس پر یقین تھا مجھ کو، یہی مزاج محبت تو لے مرا مجھ کو، یہی مزاج محبت تو لے مرا مجھ کو، گما بھی اس پہ تھا جس پر یقین تھا مجھ کو، یہی مزاج محبت تو لے مرا مجھ کو۔ اور ایک مطلب دیکھیے مبین بھائی کہ سمجھ کے شام میں غریباں کا ایک دیا مجھ کو، سمجھ کے شام میں غریباں کا ایک دیا مجھ کو، کسی نے زد پہ ہواؤں کی رکھ دیا مجھ کو، کسی نے زد پہ ہواؤں کی رکھ دیا مجھ کو، کہ وہ دے رہا تھا طلب سے کہیں سوا مجھ کو، وہ دے رہا تھا طلب سے کہیں سوا مجھ کو، مگر انا کبھی اپنی لحاظ تھا مجھ کو، مگر انا کبھی اپنی لحاظ تھا مجھ کو۔ شعر دیکھیے کہ خبر نہیں ہے انہیں اس عطے تمنا کی، خبر نہیں ہے انہیں اس عطے تمنا کی، جو کر رہے ہیں متاع جہاں عطا مجھ کو، جو کر رہے ہیں متاع جہاں عطا مجھ کو۔ اور شعر دیکھیے منیر بھائی کہ وہ رفتہ رفتہ اجالے میں آ گئے آخر، وہ رفتہ رفتہ اجالے میں آ گئے آخر، جو لگ رہے تھے اندھیرے میں پارسا مجھ کو، بالکل حالیہ شعر، وہ رفتہ رفتہ اجالے میں آ گئے آخر، جو لگ رہے تھے اندھیرے میں پارسا مجھ کو، جو لگ رہے تھے اندھیرے میں پارسا مجھ کو۔ اور ایک شعر اور دیکھیے کہ برا نہ مان تیری آستیں بھی دیکھوں گا، سمجھ بھی شعر دیکھیے کہ برا نہ مان تیری آستیں بھی دیکھوں گا، کہ اب کسی پہ بھروسہ نہیں رہا مجھ کو، کہ اب کسی پہ بھروسہ نہیں رہا مجھ کو، برا نہ مان تیری آستیں بھی دیکھوں گا، کہ اب کسی پہ بھروسہ نہیں رہا مجھ کو، میرا شعور، شعر دیکھیے کہ میرا شعور سفر بن تو لے عصائے کلیم،
میرا شعور سفر بن تو لے عصائے کلیم، ملے گا خود ہی سمندر میں راستہ مجھ کو، ملے گا خود ہی سمندر میں راستہ مجھ کو۔ اور غزل کا ایک شعر عرض کر رہا ہوں، طویل غزل ہے لیکن پھر بھی عرض کر رہا ہوں کہ میں جل رہا ہوں چلے آؤ روشنی رہتے، میں جل رہا ہوں چلے آؤ روشنی رہتے، خبر نہیں کہ بجھا دے گی کب ہوا مجھ کو، خبر نہیں کہ بجھا دے گی کب ہوا مجھ کو۔ اور بالکل حالیہ شعر حاضر کر رہا ہوں، دیکھیے ایک شعر۔ یہ بات سچ ہے کہ اس دور بے حیائی میں، یہ بات سچ ہے کہ اس دور بے حیائی میں حیا سیاتی ہے کرتے ہوئے حیا مجھ کو، حیا سیاتی ہے کرتے ہوئے حیا مجھ کو۔ اور کسی نگاہ نے، منیر بھائی غزل کا شعر دیکھیے، کہ کسی نگاہ نے پوچھی تھی خیریت دل کی، کسی نگاہ نے پوچھی تھی خیریت دل کی، محال ہو گئی اشکوں کا روکنا مجھ کو، محال ہو گئی اشکوں کا روکنا مجھ، محال ہو جو مٹ رہی ہے وہ تہذیب، شعر دیکھیے، جو مٹ رہی ہے وہ تہذیب ہے میری کاظم، جو مٹ رہی ہے وہ تہذیب ہے میری کاظم، اب اس کے بعد کتابوں میں ڈھونڈنا مجھ کو، اب اس کے بعد کتابوں میں ڈھونڈنا مجھ کو۔ اس ناچیز کی اس کمزور سی غزل کے بعد میں بہت ہی خوبصورت اور پیاری غزل سننے کے لیے بہت ہی بہترین اور معتبر شاعر، اپنے انداز اور اپنی فکر کے اعتبار سے سب سے الگ تھلگ کہنے والا شاعر محترم جناب اشفاق عادل صاحب گزارش کر رہا کو تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سامعین کو محظوظ کریں۔ محترم جناب اشفاق عادل۔ مطلع عرض کیا کہ جانے کیا سوچ کے وہ رخت سفر باندھ گیا، جانے کیا سوچ کے وہ رخت سفر باندھ گیا، دور ہوتی ہوئی منزل سے نظر باندھ گیا، جانے کیا سوچ کے وہ رخت سفر باندھ گیا، دور ہوتی ہوئی منزل سے نظر باندھ گیا۔ اور شعر دیکھا، سب نے پتھر تو چلائے تھے ثمر کی خاطر، سب نے پتھر تو چلائے تھے ثمر کی خاطر، میرے ہاتھوں کو مگر درد شجر باندھ گیا، سب نے پتھر تو چلائے تھے ثمر کی خاطر، میرے ہاتھوں کو مگر درد شجر باندھ گیا، اور خود تو سہتا رہا وہ خار اذیت، لیکن خود تو سہتا رہا وہ خار اذیت، لیکن میرے دامن میں بہارے گل تر باندھ گیا، خود تو سہتا رہا وہ خار اذیت، لیکن میرے دامن میں بہارے گل تر باندھ گیا۔ اب بات کرتے ہیں اشاروں کی زبان میں اب لوگ، بات کرتے ہیں اشاروں کی زبان میں اب لوگ،
شہر معصوم تجھے کون سا ڈر باندھ گیا. بات کرتے ہیں اشاروں کی زبان میں اب لوگ. شہر معصوم تجھے کون سا ڈر باندھ گیا. اور یہ شعر دیکھیں. تلخیاں سچ کے ابھرنے لگی ہونٹوں پہ میرے. سمیم بھائی ذرا الفاظ پر توجہ. تلخیاں سچ کی ابھرنے لگی ہونٹوں پہ میرے. جب سے دستار انا وہ میرے سر باندھ گیا. تلخیاں سچ کی ابھرنے لگی ہونٹوں پہ میرے. جب سے دستار انا وہ میرے سر باندھ گیا. اور اس کی یادوں کا دریچہ شب ہجراں یوں کھلا. اس کی یادوں کا دریچہ شب ہجراں یوں کھلا. جیسے ہونٹوں پر کوئی مصرع تر باندھ گیا. جیسے ہونٹوں پر کوئی مصرع تر باندھ گیا. اور چند لمحے ہی تو ٹھہرا تھا سرائے دل میں. چند لمحے ہی تو ٹھہرا تھا سرائے دل میں. میرے جذبوں میں صداقت کا اثر باندھ گیا. چند لمحے ہی تو ٹھہرا تھا سرائے جاں میں. اور میرے جذبوں میں صداقت کا اثر باندھ گیا. مختار کیا کہ وہ جو ہنستے ہوئے رخصت ہوا مجھ سے عادل. وہ جو ہنستے ہوئے رخصت ہوا مجھ سے عادل. وہی جاتے ہوئے ایک دیدہ تر باندھ گیا. وہ جو ہنستے ہوئے رخصت ہوا مجھ سے عادل. وہی جاتے ہوئے ایک دیدہ تر باندھ گیا. جانے کیا سوچ کے وہ رخت سفر باندھ گیا. اور دور ہوتی ہوئی منزل سے نظر باندھ گیا. ساز قادری جنہوں نے رمز اسکول کی ابھی یوں کہہ لیجیے کہ نمائندگی کر رہے ہیں. اور رمز نے جو کچھ بھی انہیں سونپا ہے وہ آج ابھر کر کے سامنے آ رہا ہے. بہت سنبھل کر کے کہنے والا شاعر اور یوں کہہ لیجیے کہ روایت اور جدت دونوں کو نبھانے والا شاعر ساز قادری. برادر محترم ساز قادری سے گزارش ہے کہ اپنے کلام سے ہم سامعین کو محظوظ کریں. صاحب صدر کی اجازت سے غزل کا مطلع حاضر کر رہا ہوں. دیکھیں کہ ہماری بستی میں اب اما ہے. ہماری بستی میں اب اما ہے. یہ سچ نہیں ہے. ہماری بستی میں اب اما ہے. یہ سچ نہیں ہے. بغیر شعلہ یہ سب دھواں ہے. یہ سچ نہیں ہے. ہماری بستی میں اب اما ہے. یہ سچ نہیں ہے. بغیر شعلہ یہ سب دھواں ہے. یہ سچ نہیں ہے. اور ملو گے اس سے تو عظمتوں کا بھرم کھلے گا. ملو گے اس سے تو عظمتوں کا بھرم کھلے گا. زمیں ہے سارے وہ آسماں ہے. یہ سچ نہیں ہے. ملو گے اس سے تو عظمتوں کا بھرم کھلے گا. زمیں ہے سارے وہ آسماں ہے. یہ سچ نہیں ہے. مجھے تم اپنے نواہ دل میں تلاش کرنا. مجھے تم اپنے نواہ دل میں تلاش کرنا. میرا ٹھکانہ یہاں وہاں ہے. یہ سچ نہیں ہے. مجھے تم اپنے نواہ دل میں تلاش کرنا. میرا ٹھکانہ یہاں وہاں ہے. یہ سچ نہیں ہے. اور نہیں ہے کوئی خبر کسی کو ہمارے دل کی. نہیں ہے کوئی خبر کسی کو ہمارے دل کی. ہمارے چہرے سے سب عیاں ہے. یہ سچ نہیں ہے. اور تمہاری باتوں نہیں ہے کوئی خبر کسی کو ہمارے دل کی. ہمارے چہرے سے سب عیاں ہے. یہ سچ نہیں ہے. اور تمہاری باتوں کو راز رکھتے ہیں خود سے بھی ہم. تمہاری باتوں کو راز رکھتے ہیں خود سے بھی ہم. ہمارا بھی کوئی رازداں ہے. یہ سچ نہیں ہے. اور یہ چاند تارے زمیں فلک سب نشانی اس کی. یہ چاند تارے زمیں فلک سب نشانی اس کی. ہماری آنکھوں سے وہ نہاں ہے. یہ سچ نہیں ہے. یہ چاند تارے زمیں فلک سب نشانی اس کی. ہماری آنکھوں سے وہ نہاں ہے. یہ سچ نہیں ہے. مقطع حاضر کر رہا ہوں کہ تم اس کی آنکھوں
میں شاز ایک دن اتر کے دیکھو، تم اس کی آنکھوں میں شاز ایک دن، تم اس کی آنکھوں میں شاز ایک دن اتر کے دیکھو، وہ بے صدا ہے، وہ بے زباں ہے، یہ سچ نہیں ہے۔ تم اس کی آنکھوں میں شاز ایک دن اتر کے دیکھو، وہ بے صدا ہے، وہ بے زباں ہے، یہ سچ نہیں ہے۔ ہماری بستی میں اب عما ہے، یہ سچ نہیں ہے۔ بغیر شعلہ یہ سب دھواں ہے، یہ سچ نہیں ہے۔ سمن قاسمی اپنے لب و لہجے کے بالکل منفرد شاعر ہیں۔ بالکل کھردرے الفاظ کو جو اٹھاتا ہے وہ بندہ اور کس سلیقے سے نبھاتا ہے، آپ ان کی شاعری کا جب مطالعہ کریں گے، جب سنیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ کام سمن قاسمی نے بہت سلیقے سے کیا ہے۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ برادر محترم بڑے بھائی سمن قاسمی کو گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کرام سے ہم سامعین کو محسوس کریں۔ سمن قاسمی۔ بہرحال مسئلہ عرض کیا ہے، پیکر صاحب اور دیگر حضرات اور ربانی صاحب، پہلی بار آپ کو میں نے سنا فضائے نم میں صداؤں کا شور ہو جائے، فضائے نم میں صداؤں کا شور ہو جائے، وہ مسکرا دے ذرا سا تو بور ہو جائے۔ فضائے نم میں صداؤں کا شور ہو جائے، وہ مسکرا دے ذرا سا تو بھور ہو جائے۔ کبھی جو اتروں میں رقص سخن کے صحرا میں، کبھی جو اتروں میں رقص سخن کے صحرا میں، تو اپنا حال بھی مانند مور ہو جائے۔ کبھی جو اتروں میں رقص سخن کے صحرا میں، تو اپنا حال بھی مانند مور ہو جائے۔ وہ مائے کدے سے بھی نکلے تو پاک باز رہے، وہ مائے کدے سے بھی نکلے تو پاک باز رہے۔ میں اس کی آنکھوں سے پی لوں تو شور ہو جائے، وہ مائے کدے سے بھی نکلے تو پاک باز رہے۔ میں اس کی آنکھوں سے پی لوں تو شور ہو جائے۔ نظر میں پھول ہو، کاغذ پہ ایک سہرا ہو۔ شکیل دیکھو، نظر میں پھول ہو، کاغذ پہ ایک سہرا ہو، تو یوں غزل کا کوئی اور شور ہو جائے۔ نظر میں پھول ہو، نظر میں پھول ہو، کاغذ پہ ایک سہرا ہو، تو یوں غزل کا کوئی اور شور ہو جائے۔ ہر ایک رات، حالیہ کا شعر سنو، ہر ایک رات وہی ڈش ہو، ذائقہ بھی وہی۔ ہر ایک رات وہی ڈش ہو، ذائقہ بھی وہی، تو پھر مزاج طرح دار بور ہو جائے۔ ہر ایک رات وہی ڈش ہو، ذائقہ بھی وہی، تو پھر مزاج طرح دار بور ہو جائے۔ مراقبے میں کوئی آ کے چھم سے اترائے، مراقبے میں کوئی آ کے چھم سے اترائے، تو پھر فقیر کے دل میں بھی چور ہو جائے۔ مراقبے میں کوئی آ کے چھم سے اترائے، تو پھر فقیر کے دل میں بھی چور ہو جائے۔ مگر یہ دل کہ کسی اور کا نہیں لگتا، مگر یہ دل کہ کسی اور کا نہیں رکھتا، دماغ کہتا ہے تو میری اور ہو جائے۔ پھر سے سنیے، مگر یہ دل کہ کسی اور کا نہیں لگتا، دماغ کہتا ہے تو میری اور ہو جائے۔ آخری چند اشعار، 2 شعر باقی ہے، عرض کر رہا ہوں۔ وہ ایک بدن کہ جو سرچشمہ تصور ہے، وہ ایک بدن کہ جو سرچشمہ تصور، تو پا برہنہ سفر میں بھی زور ہو جائے۔ وہ ایک بدن کہ جو سرچشمہ تصور ہو، تو پا برہنہ سفر میں بھی زور ہو جائے۔ مقطع کہنے کی روایت رہی، اس لیے مقطع بھی کہہ دیا میں نے۔ جو سن لے قاسمی تیری غزل تو پتھر بھی، جو سن لے قاسمی تیری غزل تو پتھر بھی،
मजाल है कि वो इतना कठोर हो जाए। जो सुन ले कासमी तेरी गजल तो पत्थर भी, मजाल है कि वो इतना कठोर हो जाए। फजाए नम में सदाओं का शोर हो जाए, वो मुस्कुरा दे जरा सा तो भोर। मैं सदर मुशायरा, सदर महफिल, उस्ताद शायर, उर्दू जानने वाला शायर, अजीमाबाद की आज के अहद की आबरू, हमारी पहले वाली नस्ल का नुमाइंदा शायर बरादर मोहतरम मुनीर सैफ़ी की गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से हम सामने को महसूस करें। मुनीर सैफ़ी। अजब बहार का मंजर दिखाई देता है, अजब बहार का मंजर दिखाई देता है, हर एक शाख पर खंजर दिखाई देता है। अजब बहार का मंजर दिखाई देता है, हर एक शाख पर खंजर दिखाई देता है। उड़ाती फिरती है मुफलिस का आशियाँ हर सू, उड़ाती फिरती है मुफलिस का आशियाँ हर सू, हवा के दोष पर छप्पर दिखाई देता है। हर एक मोड़ पर मक्तल सजा हुआ है यहाँ, हर एक मोड़ पर मक्तल सजा हुआ है यहाँ, कहीं पर जिस्म कहीं सर दिखाई देता है। हर एक मोड़ पर मक्तल सजा हुआ है यहाँ, कहीं पर जिस्म कहीं सर दिखाई देता है। जहाँ की सैर से लौटा तो ये कहा उसने, जहाँ की सैर से लौटा तो ये कहा उसने कि मुझसे हर कोई बेहतर दिखाई देता है। जहाँ की सैर से लौटा तो ये कहा उसने कि मुझसे हर कोई बेहतर दिखाई देता है। लगा लिए हैं मखौटे हमारे भाइयों ने, लगा लिए हैं मखौटे हमारे भाइयों ने, सुलूक मिस्ल सितमगर दिखाई देता है। अजब उड़ान भरी है नसीब ने उसके, अजब उड़ान भरी है नसीब ने उसके, ज़मीं पे था जो फलक पर दिखाई देता है। अजब उड़ान, हम चाय वाले को नहीं कह रहे हैं, अजब उड़ान भरी है नसीब ने उसके, अजब उड़ान भरी है नसीब ने उसके, ज़मीं पे था जो फलक पर दिखाई देता है। हर आने वाला दिन निश्तर मुझे लगाता है, हर आने वाला दिन निश्तर मुझे लगाता है, कि रोज के जख्म रोज एक दिल पर दिखाई देता है। मक्ता निगाहे बाग़बां जब से बदल गई सैफी, निगाहे बाग़बां जब से बदल गई सैफी, बरंगे आग गुले तर दिखाई देता है। अजब बहार का मंजर दिखाई देता है, हर एक शाख पर खंजर दिखाई देता है। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to our channel and press the bell icon for latest updates.